قاتلوں کو معاف کر دینے والی ہستی کی بیٹی کا نام فاطمہ ہے. حمزہ سید الشہداء کا جگر چبانے والی کو معاف کر دیا, اس کے شوہر کو معاف کر دیا, ان مکہ کے قریش کے مجرموں دہشت گردوں کو معاف کر دیا, لیکن بی بی معاف نہیں کرتی. کچھ لوگوں کو معاف نہیں کرتی, ناراض اس دنیا سے چلی جاتی ہے. آپ کیا کہیں گے؟ رنجش, ذاتی رنجش کہ حق چھین لیا, اور حق چھیننے سے اتنی رنجش پیدا ہوئی کہ نہ عیادت کرنے دی, نہ تعزیت کرنے دی, نہ تسلیت کرنے دی, نہ تشییع کرنے دی, نہ فاتحہ پڑھنے دی, نہ سوگ منانے دیا, نہ عزا کرنے دی. ہر چیز سے محروم کر کے فاطمہ اس دنیا سے چلی گئیں. کیا فقط ذاتی رنجش تھی؟ کیا جناب سیدہ کو یوں پہچانا ہے ہم نے کہ وہ بی بی جو اس بابا کی بیٹی ہے, جنہوں نے ساری رنجشیں معاف کر دیں؟ کیا بی بی ایک جائیداد کے چھن جانے کی رنجش اتنی سخت ناگوار گزری؟ کیا حضرت زہرا کا یہی مقام ہمارے ذہنوں میں آیا؟ نہ عزیز من. فدق جو بی بی کے ذہن میں تھا اور فدق جو ہمارے ذہنوں میں ہے بڑا مختلف ہے. ہر چیز مختلف ہے. میں نے اکثر عرض کیا ہے, حسین کی کربلا الگ ہے, خطیبوں کی کربلا الگ ہے, ذاکروں کی کربلا الگ ہے. ابن زہرا کی کربلا اور ہے, پیشہ وروں کی کربلا اور ہے. فاطمہ کا فدق اور ہے, ہمارا فدق اور ہے. علی کی زہرا اور ہے, ہماری زہرا اور ہے. ہمارے ذہن میں جو سیدہ کا تصور ہے کہ سیدہ کو کوئی اور مشکل نہیں ہے, صرف یہ کہ میرے بیٹے کو رونے والے کہیں پیدا ہو جائیں. سب سے زیادہ کمی سیدہ کو یہ محسوس ہو رہی ہے پوری کائنات میں. نظام کوئی بھی ہو, امام کوئی بھی ہو, دین کچھ بھی ہو, کچھ ہوتا رہے, بس یہ کہ تم میرے بیٹے کو روتے رہو, اگرچہ طاغوتوں کی حکومتوں میں بیٹھ کر, یزیدیوں کے سائے میں بیٹھ کر, یزیدیوں کے درباروں میں بیٹھ کر, اور ان سے اجازت لے کر پروانے رونے کے لے کر بیٹھ کر رو, اور اگرچہ اس رلانے کا شدید بڑا معاوضہ لے کر بھی رلاؤ, پھر بھی فاطمہ خوش ہو جاتی ہیں. یعنی فاطمہ کو اس طرح کا گریہ چاہیے. فقط یہ آرزو ہے جناب سیدہ کی, اور یہ رنجش دنیا سے لے گئی بی بی کو, جائیداد کی رنجش. پھر تو وہ عورتیں بہتر نکلیں گی معاذ اللہ, جن کے بڑے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں, جن کے مربے لٹ جاتے ہیں, لیکن وہ پھر بھی سنبھل جاتی ہیں, ان کو پھر بھی پرواہ نہیں ہوتی. یہ کیا فدق تھا؟ یہ فدق امام ہفتم نے بیان کیا جب ہارون الرشید نے, توجہ فرمائیں, فدق حضرت زہرا کیا ہے. وہ جو بی بی نے سب کچھ کیا, جس پر رنجش تھی جناب سیدہ کو, وہ یہ تھی. اگر ہم اسوہ مانیں جناب سیدہ کو اور رنجش میں ہی اسوہ فاطمیہ اپنائیں, ہمیں ناراض کس سے ہونا ہے, ہمیں ناراحت کس سے ہونا ہے؟ اگر یہی جناب سیدہ سے سیکھ لیں, یہی کافی ہے ہماری نجات کے لیے, دنیا و آخرت کے لیے. پاکستان کے حالات ٹھیک ہونے کے لیے میں ذمہ داری سے اس منبر مقدس سے عرض کر رہا ہوں, عزیزان من, فقط یہ ایک چیز جناب سیدہ سے سیکھ لو, ناراضی, ناراض ہونا فاطمہ سے سیکھ لو. جس طرح آپ نعرہ لگاتے ہیں کہ جینا علی سے سیکھ لو, مرنا حسین سے, ہو دونوں نہیں سیکھے, نہ علی سے جینا سیکھا, نہ حسین کی طرح مرنا سیکھا. چونکہ جس طرح ہم جیتے ہیں علی اس طرح نہیں جیتے تھے, جس طرح ہم مرتے ہیں علی اس طرح نہیں مرتے تھے. عزیزان مانے, خوب جینا علی سے سیکھ لو, مرنا حسین سے سیکھ لو, ناراض ہونا زہرا سے سیکھ لو, ناراض ہونا زہرا سے سیکھ لو. یہ ناراضگی ہی آج پاکستان کے تشیع کو بچا سکتی ہے, یہ ناراضگی بچا سکتی. شیعہ ناراض ہو, شیعہ ناراحت ہو, نہیں ہوا. شیعہ کی کمزوری یہ ناراض ہونا نہیں جانتا, ناراضگی اس کے اندر پیدا نہیں ہو رہی. وہ رنجش فاطمی
اس کے دل میں نہیں اتر رہی، اپنے آپ کو اس نے تیار نہیں کیا رنجش فاطمی کے لیے. ہمیں کچھ اور پہ لایا گیا ہے، کچھ اور سکھایا گیا ہے. کتنا بڑا لطف خدا ہے کسی کے دل میں رنجش فاطمہ ڈال دیں. ایک بات ہم نے پہلے کیا، غم حسین. میں نے بارہا جوانوں سے کہا ہے کہ وہ سنیں، وہ بار بار سنیں، وہ خدا سے مانگیں. غم حسین ایک وہ غم جو ہمارے دلوں میں ہے، حسین علیہ السلام کا غم جو مجلسوں میں عموماً ذکر ہوتا ہے اور ہم روتے ہیں، اس کا نام غم حسین ہے. ٹھیک ہے، کہہ سکتے ہیں غم حسین چونکہ حسین علیہ السلام کے بارے میں ہے. لیکن ایک معنی غم حسین کا یہ نہیں ہے کہ جو ہمارے دل میں حسین کے بارے میں ہے. غم حسین کا ایک معنی یہ ہے کہ جو حسین کے دل میں ہے. وہ غم جو ہمیں رلاتا ہے یہ ہمارا غم ہے، یہ ہمارا غم ہے. ہر ایک کا اپنا غم ہے، کسی کے بارے میں ہے، ہر ایک کا کسی کے بارے میں کوئی غم ہے. ایک غم حسین علیہ السلام کے دل میں تھا، وہ غم جس نے حسین سے مدینہ چھڑایا، جس نے مکہ چھڑایا، جس نے گھر چھڑایا، جس نے کنبہ چھڑایا، جس نے آ کر کربلا پہنچایا، جس نے حسین سے اپنے بیٹے میدان میں بھیجوائے، وہ غم حسین ہے. وہ غم دل میں ہو، اس غم کی تشریح، وہ اس غم کی تفسیر امام پنجم نے بیان کی ہے. توجہ فرمائیں، غم حسین فرزند زہرا. آپ جو کہہ سکتے ہو ہم فاطمہ متوقع ہیں کہ صرف ہم روئیں حسین علیہ السلام کے لیے. توجہ فرمائیں، غم حسین امام پنجم فرما رہے ہیں کہ کیا ہے غم حسین. امام فرماتے ہیں جب عید کا دن آتا ہے میرا غم تازہ ہو جاتا ہے. یہ امام جو کربلا میں کم سنی میں موجود تھے، امام پنجم فرما رہے ہیں کہ میرا غم تازہ ہو جاتا ہے. راوی نے پوچھا مولا کون سا غم تازہ ہو جاتا ہے؟ امام نے فرمایا جب عید کا دن جو روز امام مسلمین ہے، جب میں اس دن دیکھتا ہوں کہ مسند امامت و حکومت پر طاغوت بیٹھا ہے، میرا غم تازہ ہو جاتا ہے، میرا غم زندہ ہو جاتا ہے. عزیز من، یہ غم حسین تھا. یزیدیت کی حکومت غم حسین تھا، یزیدیت و طاغوتیت کی حکومت غم حسین تھا. آج تشیع کے دل میں اس غم کی جگہ خالی ہے. یہ غم ہے جو گھروں سے نکالتا ہے، یہ غم ہے جو کربلا پہنچاتا ہے، یہ غم ہے جو بچے قربان کرواتا ہے. یہ اسی غم کے لیے یہ غم ہمارے دلوں میں نہیں ہے. اور امام ہفتم رنج فاطمہ بتاتے ہیں، تشریح کرتے ہیں رنج فاطمہ، دکھ فاطمہ، درد فاطمہ، زخم فاطمہ. فدق رنج فاطمہ ہے، لیکن فدق ہے کیا؟ امام ہفتم سے پوچھیں. ہارون الرشید مکار، طاغوت، ظالم و ستمگر اپنا چہرہ مقبول بنانا چاہتا ہے. چونکہ حکمران ستمگروں کی ایک روش یہ ہے کہ ہر چیز کو استعمال کر کے لوگوں کے اندر محبوب بننا چاہتے ہیں. ہر حکومت لوگوں کے دلوں میں اپنا احترام پیدا کرنا چاہتی ہے. ہارون الرشید نے اعلان کیا کہ بنو امیہ نے جس کا نقصان کیا وہ آئیں، آ کر اپنا نام لکھوائیں لسٹ میں، اور ہم ان کا سارا نقصان پورا کریں گے. بنو امیہ کے دور میں جس کا جو لٹا، بنو امیہ نے جو چھینا، ان سے غصب کیا، وہ سب ہمیں بتائیں، ہم اس نقصان کو پورا کرنا چاہتے ہیں. سارے لوگ آئے، جس کا لٹا تھا وہ بھی، جس کا نہیں لٹا وہ بھی، وہ آئے اور آ کر نام لکھوایا، لے گئے. آ کر کسی نے کہا میرا درخت کاٹ دیا، کسی نے کہا میرا کھیت تباہ کر دیا، کسی نے کہا میری گائے اٹھا کے لے گئے، کسی نے کہا میری بکری لے گئے، کسی نے کہا میری دیوار گرا دی، کسی نے کہا میرا فلاں قتل کر دیا. جس کا جو ہوا تھا اور جو نہیں ہوا تھا نقصان، وہ آ کر ہارون الرشید کے دربار میں دفتر میں لکھوا کر اپنا نقصان وصول کر لیا. جس طرح ابھی نقصان ہوتا ہے اور اعلان ہوتا ہے حکومت، فوراً چلے جاتے ہیں، جی شہید کا معاوضہ الگ دیں گے، گھر کا الگ دیں گے، جو نقصان ہوا ہے اس کا الگ دیں گے. اور دوسرے دن خاندان شہداء کو لے کر کچھ بپاری چلے جاتے ہیں حکومتی دفتروں کے سامنے کھڑے ہو کر کہ اس دھماکے میں ہمارا اتنا نقصان ہوا، یہ خود بتاؤ کیا نقصان ہوا. وہ بتا دیتے ہیں جی یہ نقصان ہوا. وہ ہارون الرشید نے یہی کام کیا
کہ بنو امیہ کے زمانے میں جس کا جو لٹا ہم نقصان پورا کرنا چاہتے ہیں دے بھی رہا, لوگ آئے اور آ کے لے کے جاتے رہے تھیلیاں بھر بھر کے. امام ہفتم دیکھ رہے ہیں ہارون کا کام, ہارون کا دھوکہ, اور فرمایا اے ہارون تو سب کا لٹا ہوا مال دے رہا ہے, ہمارا لٹا ہوا مال, اہل بیت کا غصب شدہ مال نہیں لوٹا رہا. امام کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ کیا آپ کی مراد فدق ہے؟ وہی جس کو آپ فدق کہتے ہیں, فدق ہے, وہ باغ ہے. امام نے فرمایا ہاں وہی مراد ہے میری. کہنے لگا میں حاضر ہوں وہ بھی لوٹانے کے لیے, آپ بتائیں حدود, سرحدیں بتائیں, کہاں ہے یہ باغ آپ کا؟ میں ابھی شاہی فرمان جاری کرتا ہوں, حکومتی فرمان جاری کرتا ہوں, نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہوں, یہ پراپرٹی آپ کو لوٹائی جائے. امام نے فرمایا میں ابھی بیان کر دیتا ہوں, مجھے یاد ہے, ازبر ہے, فدق کی سرحدیں مجھے یاد ہیں. فرمایا لکھ, اپنے کاتب کو کہہ لکھے, میں لکھواتا ہوں. لکھنا شروع ہوا. امام نے فرمایا کہ فدق مشرق سے ہندوستان سے جا ملتا ہے, مغرب سے افریقہ سے جا ملتا ہے, جنوب میں سمندر سے جا ملتا ہے, شمال میں اس بر اعظم سے جا ملتا ہے. ہارون سمجھ گیا, تیز تھا, آنکھیں اٹھا کے کہنے لگا یہ فدق ہے آپ کا؟ امام نے فرمایا یہ فدق ہے ہمارا. کہا یہ تو میری ساری سلطنت ہے, یہ تو میری حکومت ہے. امام نے فرمایا یہی ہمارا فدق ہے, یہی ہمارا لٹا ہوا حق ہے, یہی ہمارا غصب شدہ حق ہے. تو سب کو لٹا ہوا مال دے رہا ہے, ہمیں لٹا ہوا مال نہیں دیتا. ہارون تنزن کہتا ہے کہ یہ اگر آپ کو دے دوں میرے لیے کچھ نہیں بچتا. امام ہفتم معصوم فدق کی تفسیر کر رہے ہیں. رنج زہرا یہ تھا عزیز من, دکھ جناب فاطمہ کا یہ تھا. اے مومن, اے مسلمان, اے شیعہ, اے پاکستانی, اپنے دل کو تیار کر اس رنج کے لیے, اس ناراضگی کے لیے جو فاطمہ کے دل میں تھی. فاطمہ کے دل میں کھجوروں کے درختوں کی ناراضگی نہیں تھی, ذاتی رنجش نہیں تھی, ذاتی زنانہ کینہ نہیں تھا. دکھ کس کا تھا؟ رنج کس کا تھا؟ کس چیز سے دکھیا ہو کر اس دنیا سے چلی گئی؟ وہی دکھ تمہیں نجات دے سکتا ہے. فاطمہ وہ رنج چھوڑ کر گئی وراثت میں, وہ دکھ چھوڑ کر گئی وراثت میں, تاکہ میرے پیروکاروں کے اندر یہ دکھ پیدا ہو جائے, یہ رنج پیدا ہو جائے کہ جس زمانے میں بھی ان کو حکومت امامت و ولایت نظر نہ آئے, کم از کم فاطمہ کا پیروکار ناراض اس دنیا سے جائے, راضی نہ ہو. ایھا الراضی, جو راضی ہو طاغوتیت کے اوپر, یزیدیت کے اوپر, فاطمہ کو کیا جواب دو گے کہ میں تو اس بات پہ رنجور دنیا سے چلی گئی, میں تو ناراحت اس دنیا سے چلی گئی, تو خوشحال ہے اسی پر, اور اس کے اندر تیرا بیٹھ کر میرے بیٹے کو رونا مجھے خوشحال نہیں کر سکتا. آج زیادہ ضرورت ہے اسوہ فاطمیہ کی. یہ قیام تھا, قیام فاطمی. سیدہ نے قیام کیا, بی بی دو عالم نے قیام کیا, بی بی کونین نے قیام کیا, تشیع بی بی نے قیام کیا. اور سید الشہداء نے, جس طرح امام زمان فرماتے ہیں یہ بی بی اسوہ ہے ہمارے لیے, یعنی ہر امام کے لیے زہرا کی ذات اسوہ ہے, یعنی زہرا کا قیام اسوہ حسنہ ہے. قیام ناراضگی سے شروع ہوتا ہے. او آپ انقلابی نظریات پڑھو, انقلاب کس کو کہتے ہیں؟ تمام دنیا کے ماہرین سوشیالوجی کے سب کا اتفاق ہے کہ انقلاب ناراضگی سے شروع ہوتا ہے, ناراحتی سے شروع ہوتا ہے. قیام کا آغاز ناراضگی سے شروع ہوتا ہے. جو ناراض نہ ہو وہ کبھی انقلابی
نہیں ہو سکتا. فاطمہ بانی انقلاب ہیں, زہرا بنیان گزار انقلاب ہیں. در حقیقت اصول انقلاب جناب فاطمہ نے رقم کیے ہیں.